ذرا سوچئے ان کلمہ پڑھنے والوں اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلانے والے نام نہاد مسلمانوں کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بلا کر اتنا ظلم کیا کہ خاندان نبوت کی بے عزتی کی اور انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ وہ کل قیامت کے روز برگائے الہی میں کیا منہ دکھائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لے کر ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادگان ابھی بچے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر سے نکلے اور مدینہ کے ایک باغ میں آ کر درختوں کے نیچے کھیلنے لگے۔ آپ کھیل رہے تھے کہ ایک یہودی جس کا نام صالح بن رفع تھا اس طرف سے گزرا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو قریب آیا اور حسین کو گود میں لیا اور گھر لے جا کر چھپا دیا۔ انتظار کرتے کرتے سارا دن گزر گیا۔ جب عصر کا وقت بھی گزر گیا تو سیدہ کی بے چینی بڑھ گئی، زاروں قطار رونے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں 70 بار حجرہ سے باہر تشریف لائیں کہ شاید کوئی حسین کو لا رہا ہو یا کوئی نظر آئے تو اس سے تلاش کے لیے بھیجوں۔ آخر بڑے شہزادے کو فرمایا، اے جان مادر تم ہی جاؤ اور حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں سے وہ صالح یہودی حضرت حسین کو اٹھا کر لے گیا تھا، اور جا کر آواز دی، اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے بھائی تم کہاں ہو؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک ہرن ادھر سے گزرا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یا ذبیو ہل رایتا اخی حسینن، اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہرن کو اللہ تعالیٰ نے زبان ناطق عطا فرمائی اور وہ بحکم الہی بولا، اخذہ صالح بن رفعۃ الیہودی واخفاہ فی بیتہ، اس کو صالح بن رفع یہودی نے پکڑ لیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، وہاں سے جا کر لے آئیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خرامہ خرامہ اس کے گھر پہنچے اور آواز دی، صالح بار آیا۔ آپ نے فرمایا، صالح میرے بھائی حسین کو لاؤ ورنہ میں ابھی اپنی والدہ سے کہتا ہوں تاکہ وہ ایسی دعا کرے کہ روئی زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ صالح یہودی شہزادہ کی اس ذہانت پر حیران ہو گیا کہ چھوٹی سی عمر اور تلاش میں ایسی دانائی کہ آخر چور پکڑ لیا۔ عرض کرنے لگا، صاحبزادے تمہاری ماں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ صالح نے کہا، ہاں تمہاری ماں کو میں جان گیا، مگر باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے باپ شیر یزداں شاہ مرداں علی اسد اللہ ہیں۔ صالح نے کہا، تمہارے باپ کو بھی میں پہچان گیا، اب اپنے نانا کے متعلق بتاؤ، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ ہیں رسول الثقلین سید کونین پیشوائے مشرقین سردار مغربین، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمام جواب سن کر اس نے کہا، اے جگر گوشے مصطفیٰ نور دیدہ علی المرتضیٰ، قبل اس کے میں تمہارے چھوٹے بھائی حسین کو تمہیں دوں، مجھے بھی اپنے نانے کا کلمہ پڑھا کر حریم اسلام میں داخل فرمائیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صالح کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ فرمایا، پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور گھر میں سے شہزادہ حسین کو بلایا۔ کچھ اشرفیاں آپ کی نظر کیں، آپ گھر تشریف لائے اور زہرا کے دل کو راحت پہنچی۔ اس کے کچھ عرصے بعد صالح اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لایا اور شہزادگان کی خدمت میں حاضر ہو کر سب نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر صالح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے حسین کو اپنے گھر میں چھپا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا آپ اس قصور کو معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو معاف کرتی ہوں، مگر یہ فرزندان علی المرتضیٰ ہیں، علی سے بھی معافی مانگو۔ صالح منتظر رہا جب شیر خدا غزوہ سے تشریف لائے، تمام قصہ عرض کر کے معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے بہت خوش ہوں اور اپنی طرف سے تیری خطا معاف کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھ، یہ دونوں شہزادے جگر گوشان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے معافی طلب کر تاکہ تو بری ہو جائے۔ صالح روتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا
اور عرض کی اے سید المرسلین، اے رحمت للعالمین، صالح نے خطا کی ہے، اسے معاف فرما دیں، اور سارا واقعہ بھی گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالح ہم نے تو تیرا قصور معاف کر دیا، مگر یہ برگزیدان خدا ہے، لہذا تو دربار خداوندی میں توبہ استغفار کر۔ صالح روتا ہوا جنگل کو چلا اور آہوزاری سے برگاہ عالیہ میں اپنے قصور کی معافی مانگنے لگا، حتیٰ کہ اسی طرح 17 دن جنگل میں روتا رہا۔ آخر جبریل علیہ السلام بحکم رب العالمین دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اس بوڑھے صالح کو بلا کر بشارت دیجئے کہ ہم نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا نام آپ کے دوستوں میں لکھ دیا۔ سامعین کرام، ایک یہودی اسلام لانے کے بعد بھی اس خطا پر اتنا پریشان ہو، حالانکہ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، صرف اٹھا کر لے گیا پھر واپس کر دیا، اور اس کے کفارے میں اسے اس قدر گریہ وزاری کرنی پڑی۔ ذرا سوچئے ان کلمہ پڑھنے والوں اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلانے والے نام نہاد مسلمانوں کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بلا کر اتنا ظلم کیا کہ خاندان نبوت کی بے عزتی کی اور انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ وہ کل قیامت کے روز برگاہ الہی میں کیا منہ دکھائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حسین کے خون کا کیا بدلہ دیں گے؟ اور جو آج بھی یزید کو حق پر اور حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، ان کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ صالح یہودی کی طرح وہ دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے غلام بن جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔